امت کے نام پر امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کیا کرتے، تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی جس کو وسعت ہے وہ یہ کرے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن چلے قربانی نہیں کر سکتے تو سنت تو اپنا سکتے ہیں نا۔ یا رسول اللہ ہمارے نام کی قربانی کرتے تھے، بس حضور یہ جب سے سنا ہے اب آپ کی سنت میرے چہرے پہ سجے گی، حضور آپ کی سنت امامہ چہرے پہ سر پہ سجاؤں گا، حضور اب میں سچ بول کر آپ کی سنت اپناؤں گا، یا رسول اللہ بس کثرت سے درود پاک پڑھوں گا، ہم نے سنا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور آپ ہمارے نام کی قربانی ہمیں یاد فرمایا کرتے، حضور اب انشاءاللہ ہم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو شکرانہ بنتا ہے نا۔ دنیا کا بھی دستور ہے، آپ کو کوئی گفٹ دے آپ بھی اسے گفٹ دیتے ہیں، رسول پاک تو ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں تحفہ دے کر گئے ہیں، اب ہماری باری ہے نا، ہم بھی تو کچھ تحفہ پیش کریں۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اچھا اس حدیث سے، اس روایت سے ایک اور بات ثابت ہو گئی، یہ بھی کنفیوژن دور کر لو آج، کہ ایصال ثواب نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس کا مطلب سب اچھا صرف زندوں کے لیے ایصال ثواب، مردوں کے لیے ایصال ثواب نہیں ہے۔ پیارے آقا نے زندوں کے لیے بھی، جو امت تو اس وقت موجود تھی، کچھ امت وہ تھی جو فوت پا چکی تھی اور کچھ امت وہ تھی جو آنے والی ہے، تو نبی پاک کے عمل سے ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ ایصال ثواب زندوں کو بھی ہو سکتا ہے، دنیا سے جانے والوں کو بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں آنے والوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آج جو اجتماع میں آیا، اس اجتماع کا ثواب سرکار کی اس امت کو بھی پہنچا دے، جو چلے گئے ان کو بھی پہنچا، جو آئیں گے اللہ اسے بھی پہنچا دے۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ سب کو ایصال ثواب کرتے رہا کرو، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ یہ جو میلاد محفلوں میں ایصال ثواب ہوتا ہے، اتنا کمال کا طریقہ ہے کہ میں اور آپ آج دوسروں کو کر رہے ایصال ثواب، ایک وقت آئے گا جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، محفلیں ہوں گی، قرآن خوانیاں ہوں گی، اجتماعات ہوں گے، جب سرکار کی ساری امت کو ایصال ثواب ہوگا، ہم قبر میں ہوں گے، انشاءاللہ ہمیں ان محفلوں کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کتنا پیارا مسلک ہے، کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ بلکہ حدیثوں میں روایت موجود ہے کہ جناب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گناہوں کی سبب جب اپنے گناہوں کے ساتھ قبر میں جائیں گے تو عذاب ہو رہا ہوگا، اور آقا فرماتے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے۔ پوچھا گیا حضور گناہ لے کر قبر میں گئے تھے، یہ بخشے کیسے گئے؟ فرمایا گئے تو گناہ لے کے تھے، امت نے ان کو ایصال ثواب بھیجا، ان کے لیے دعائیں کی، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، محشر کے دن بخشے بخشائے اٹھیں گے۔ ایصال ثواب تو بڑے کمال کا کام ہے، اپنا بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے، کرتے رہا کریں، کنفیوز نہ ہوا کریں۔ اور حدیثیں سن لیجیے آج تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ایصال ثواب یہ زبردست نیکی اور بڑا پیارا کام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بیت کے لیے ایصال ثواب کی ترغیب دلایا کرتے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں بنت عفیف کہا جاتا تھا، وہ فرماتی ہیں جب ہم بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں گے۔ یعنی نبی پاک نے باقاعدہ تاکید کی، اس بات پر بیعت لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ کتنا کلیئر سوال ہے، ٹھیک ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری حدیث اس میں موجود ہے، سنیے نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ انہیں پہنچتا ہے، اور وہ اس ایصال ثواب پر اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم زندہ لوگ تحفہ ملنے پر خوش ہوتے ہو۔ اب کتنا کمال کا جملہ نبی پاک نے دے دیا۔ کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے والد چلے گئے، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کے دادا چلے گئے، کوئی دوست چلا گیا، اور آپ کا جی چاہ رہا یار اگر وہ ہوتے تو آج گفٹ دیتا۔ مثال دیتا ہوں، عید آنے والی ہے، سچ بتاؤ ماں ہوتی، والد ہوتے ہیں، فلاں مرحوم دوست ہوتا، کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے نا۔ چلیں اب آقا نے فرمایا جس طرح زندہ تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے، ایسے ہی تمہارا ثواب جب اسے پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو انہیں خوشی کا سامان کرے نا، روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب، ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، نفل پڑھ کے، روزہ رکھ کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچایا کریں، انشاءاللہ ان کی روحیں ہم سے خوش ہو جائیں گی۔ ایک بار حضرت
ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ وفات پا گئے ہیں، اب ان کے ساتھ نیک سلوک کا کیا طریقہ ہے؟ اے وہ اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں جو بیان لائیو سن رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے یا کوئی ایک چلا گیا، سنیے آقا سے اس نے کیا پیارا سوال کیا صحابی رسول نے کہ حضور میرے ماں باپ جب تھے تو میں بڑا نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ چلے گئے، اب میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ان من البر بعد الموت ان تصلی لہما مع صلواتک وتصوم لہما مع صیامک. میرے آقا فرماتے بے شک مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو. سبحان اللہ. اب اس حدیث کے دو معنی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. یعنی نمبر ایک، جب بھی تم نماز پڑھو روزہ رکھو تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دیا کر. دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ان کے نماز روزوں کا فدیہ دے دو کہ یہ بھی ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کی صورت ہے. تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ایسا نہیں صرف 40ویں میں نیکیاں کر لی، سویم میں کر لی، برسی میں کر لی، بلکہ روزانہ اپنی نیکیوں میں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتے رہیں. اے اللہ آج جو نماز پڑھی اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے. اے رب العالمین آج تھوڑا جو تلاوت قرآن کی اس کا ثواب پہنچے. آئیے ہم مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ آج جو ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی ہے، سورہ ملک کی تلاوت سنی ہے، اے اللہ جو اجتماع میں آئے ہیں، اے رب کریم ان تمام نیکیوں کا ثواب ہم اپنے مرحوم ماں باپ کو، جن کے ماں باپ چلے گئے ورنہ ہم اپنے تمام مرحوم رشتہ داروں کو اور میرے آقا کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، اللہ انہیں پہنچا دے. ہمارا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. آپ نے سوچا کہ یار میرے گھر میں 3 جانور قربان ہو رہے ہیں. اچھا پھر ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے ملازمین، ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں اور وہ گوشت لے کر جاتے ہیں. اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اسٹیپ امیر اہل سنت نے ایک بار فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے گھر پہ گوشت لینے آ رہا ہے، غریب انسان ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ ان کو ایک ایک جانور دلوا دیں، بے شک بکرے دلوا دیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کہیں کہ یہ جانور اپنے گھر میں کاٹیں اور خود بھی گوشت کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو گوشت بانٹیں. بلکہ امیر علیہ السلام نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے فرمایا کہ ایسا کریں ان کو جانور لینے کے پیسے بھی ان کو دے دیں کہ وہ خود اپنے بچوں کو لے کر منڈی جائیں. جو منڈی میں جا کر گھومنا پھرنا، جو شوق بچوں کے اندر، جو خوشی، وہ بچے یا وہ فیملی جن کے گھر میں کبھی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جب ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو تاثرات کیا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ہمارے گھر میں قربانی ہوگی. ہماری تو 10 دن عید ہو گئی، بچے سو ہی نہیں رہے. یعنی میرے پاس پیغام آئے جب ان لوگوں کو جن کے گھروں میں قربانی کا سلسلہ ہوا، ایسی ایسی باتیں انہوں نے بتائی کہ 10 دن تک ہمارے گھر میں خوشی کے مارے کوئی نہیں سویا. ہم آج تک لوگوں کے گھر میں گوشت لینے گئے تھے، آج زندگی میں پہلا دن یہ آیا کہ ہم نے اپنے گھر میں قربانی کی اور ہم نے اپنے رشتہ داروں کو گوشت تقسیم کیا. اب لیول آف ہیپینس دیکھیں، اس غریب گھر میں جو عید ہوئی ہے ایک جانور دینے کی وجہ سے، اور اس پورے محلے میں جو خوشی ہوئی ہے. وہ بتا رہے تھے ایک بھائی کے ساتھ جب یہ ہوا، وہ کہتے عید والے دن سارے بچے رو رہے تھے جب ہمارا بکرا ذبح ہو رہا تھا کہ اب ہمارا بکرا ہم سے جدا ہو رہا ہے. وہ کہتے کبھی سوچا نہیں تھا ہمارے گھر میں قربانی ہوگی. آپ امیجن کریں عید کس چیز کا نام ہے؟ عید خوشی کا نام ہے. آپ کی وجہ سے اگر ایک گھر میں ایسی خوشی داخل ہو گئی اور وہ پورا گھرانہ آپ کو دعا دے دے، آپ کو کیا معلوم آپ کے کتنے درجے بڑھ جائیں، آپ کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں. تو اے میرے وہ اسلامی بھائیوں اور وہ اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو کئی جانور قربان کرتے ہیں، اس میں سے کچھ کوٹا الگ کریں. میں نہیں کہتا ہمیں دیں، اپنی کسی غریب رشتہ دار کو، اپنی کسی غریب ملازم کو، یا جناب کسی سید فیملی کو جو غریب ہیں، ان جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی، اچھا جناب پیسے دے دیں، نہیں تو جانور دے دیں، لیکن کٹائی کے اور چارے کے پیسے بھی دیں. ان بیچاروں کے پاس کہاں سے وہ کٹائی اور چارے کے پیسے آئیں گے؟ اور آپ سمجھتے کہ یار یہ تو میری اپنی قربانی ہے. کوئی بات نہیں، آپ ان کو بتا دیں یہ میرے نام کی قربانی، آپ کیجئے گا، گوشت آپ رکھ لیں. یہ میری زوجہ کے نام کی قربانی، یہ اب بھی آپ کیجئے گا، گوشت آپ رکھ لیں. اچھا کوئی سبحان اللہ نبی پاک کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے، اپنے مرحومین والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس طرح تقسیم کر دیں. آپ امیجن کریں، ایک بار یہ کر کے دیکھیے گا زندگی میں جو اس کے گھر میں خوشی، یعنی یوں سمجھے اس فیملی کی آپ نے عید کر دی ہے، اور اب اس کے گھر میں جو خوشی ہے، کیا معلوم دل سے کون سی دعا
دھواں نکلے اور میرا بیڑا پار ہو جائے, میری مغفرت ہو جائے, میرے درجے بلند ہو جائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ نبی پاک کا آج طریقہ آپ نے سنا کہ میرے آقا صحابہ کے درمیان بکریاں یا جانور تقسیم کیا کرتے تھے. تو اللہ کرے کہ کوئی اس بیان کے صدقے اس سنت کو زندہ کرے اور یہ برکت حاصل کرے. اور نبی پاک کا ایک اور انداز مجھے یاد آ گیا, سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکری بھجوائی, اور آپ نے ذبح کی اور اہل خانہ میں اور جو بھی اہل بیت کے لوگ تھے اور قریب کے لوگ تھے سب میں تقسیم کر دی. تو نبی پاک جب شام گھر تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ السلام نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ اے عائشہ کیا بچا؟ بکری کاٹی تھی, گوشت باٹا, تو کچھ بچا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, کاندھے کا گوشت بچا لیا تھا باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا. مگر آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا رپلائی دیا؟ آئے ہائے, وہ کہہ رہا خیر الکلامی ما کلا ودلا, بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور پر دلیل ہو, ٹو کتنا شارٹ اینڈ سویٹ. نبی پاک نے پتا کیا جملہ دیا؟ وہ کہتی ہیں حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. آقا فرماتے اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. اب سمجھنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے گا, آپ کو اتنا آسانی تھوڑی سمجھ آئے گا یہ جملہ. کیا فرمایا؟ کاندھے کے سوا سب بچ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ سمجھنا ہے, جو میرے پاس ہے وہ تھوڑی جو لوگوں میں بٹ گیا نا, یہی تو بچا ہے, یہی آخرت میں ملے گا ملٹی پلائی ہو کر. ہم سمجھتے جو جیب میں وہ میرا ہے, نہیں, جو خرچ ہو گیا اللہ کی راہ میں وہ آگے ڈپوزٹ ہو گیا ہے. جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. جس دن یہ فارمولہ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یار وہاں اکیلا ہوں گا, وہاں تنہا ہوں گا, نہ قبر میں کوئی تجوری, نہ کفن میں کوئی جیب, ارے میں تنہا جاؤں گا یہاں سے. میں ابھی دو آپ کو انسیڈنٹ سنانا چاہتا ہوں. کیا ہے میرا, کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں. ساری زندگی کوشش کرتے ہیں ہم, دو چیزوں کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے, یا تو پیسہ چاہیے یا نام چاہیے. اتنا پیسہ جمع کر لیا, روز اپنا بینک بیلنس چیک کر رہے ہیں, حساب بنا رہے ہیں, چوپڑے بنا رہے ہیں, جیب سے نکال کے کچھ لوگ گن رہے ہوتے ہیں. جس دن انتقال ہوگا نا, جیب میں جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی نکال لیے جائیں گے کہ بھائی یہ میت کے نہیں ہیں, تو وارثوں کے ہیں. وہ پیسہ پہلے دن زیرو, میرا کچھ بھی نہیں. میرا کیا ہے جو میں نے آگے بھیجا ہے دنیا میں, نیک کاموں میں, اچھے کاموں میں. قربانی کرنے والوں کو مبارک ہو, یہ قربانیاں انشاءاللہ پل صراط کے لیے سواریاں بنیں گی. تو خوش دلی سے کیا کرے نا, قربانی بھی کر رہے ہوتے اور دل پر بوجھ بھی ہوتا ہے, ہوئے ہوئے قربانی آ گئی, خرچہ کرنا پڑے گا, پھر قربانی کرنی پڑے گی. مولوی صاحب ذرا یہ بتائیں, 7 گھر میں افراد ہیں, 2 قربانی چلے گی؟ ارے یار کمال ہے یار, 7 بندے کپڑے پہن رہے نہیں پہن رہے کہ 2 بندے کے کپڑے سارے پہن رہے ہیں. ساری چیزیں پوری چاہیے, قربانی میں ڈنڈی مارنی ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس میں بچانا ہو, خوش دلی سے کرو. 7 لوگوں کی بھی کرو, اللہ توفیق دے تو سرکار کے نام کی بھی کرو, ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی کرو. یہ جب بھی میں کہتا ہوں نام کی کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نام پہ اللہ کی ہوتی ہے, ایصال ثواب کے لیے کرو. تو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. خرچ جو ہے نا اللہ کی راہ میں, یہ آگے یہی چیزیں کام آنی ہیں. نیک اعمال کام آنے, نمازیں کام آنی, روزے کام آنے, پیسے کام نہیں آنے. اور دوسرا کیا ڈھونڈ رہے ہوتے؟ نام. یار میرے نام کے آگے پیچھے کچھ لگ جائے نا, چیئرمین لگ جائے, کوئی ایم این اے لگ جائے, کوئی ایم پی اے لگ جائے, کوئی منسٹر لگ جائے. اچھا نہیں تو جناب کوئی کمیٹی کا, مسجد کا ہی چیئرمین بن جاؤں. کچھ تو لگے نام کے آگے پیچھے یار. اللہ اکبر. پتہ ہے یہ نام کیا ہو جائے گا؟ میں آپ میں سے کسی کی مثال نہیں دیتا, میں اپنی خود کی مثال دے دیتا ہوں, کسی کو برا نہ لگ جائے. میرا نام عبد الحبیب اتاری ہے. آگے پیچھے کچھ نام کے آگے لگاتے بھی ہیں لوگ, تھوڑا بہت لوگ جانتے بھی ہیں مجھے. لیکن جس دن میرا انتقال ہوگا نا, اور جب لوگ آئیں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے عبد الحبیب کہاں ہے, کہیں گے میت کہاں ہے. میت کا غسل کب ہوگا, میت کا جنازہ کب ہوگا. یعنی میں جس کا نام, جس کو اتنے فالو, اتنے لائکس, اتنا مشہور, ذرا مزہ آئے لوگوں کو پتا چلے میں کون ہوں, ادھر آنکھیں بند, ادھر نام بدل کر میت ہو گیا. اس نام کے پیچھے بھاگنا ہے, اس نام کو بڑھانا ہے. سوچئے ہمارا مائنڈ سیٹ ہی غلط ہو گیا ہے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی, اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں, یہ توبہ کی راتیں, یہ عبادت کی راتیں, یہ اللہ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں. اور سبحان اللہ, قربانی کے دن افضل ترین اعمال میں سے عمل یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے. لوگ آج کل عجیب دماغ خراب کرنے والی باتیں کرتے ہیں نا, یار اتنے سارے جانور قربان کرتے ہیں, اس سے بہتر غریبوں کی مدد کر دو. بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں, غریب کی مدد کرنے کا ثواب کون دے گا؟
کون دے گا جواب؟ دو نا. اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک سب سے افضل عمل خون بہانا ہے، تو اس کی مانو یا اللہ کی مانو؟ تو اور ویسے بھی قربانی میں غریبوں کی تو مدد ہے. یہ میرا کلپ بعد میں دیکھ لیجئے گا، ویسے کئی بیانات میں ہم نے بیان کیا ہے کہ جانور کی خریداری سے لے کر گوشت کے پکنے تک اور اس کے بعد قربانی کی کھالوں سے لیدر فیکٹری تک کروڑوں غریبوں کا قدم قدم پر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. خامہ خواہ دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قربانی کریں اور خوش دلی سے کریں.